السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق ہم آواز، حروف، مخارج اور سیرت پر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم مفردات کی دوبارہ سے مشق کریں گے. جی، آپ مجھے ہم آواز حروف کو سنائیں گے، جیسا کہ میں نے کل آپ کو ہم آواز حروف اور ان کے فرق اور ان کی ادائیگی سکھائی تھی. لائبہ اشفاق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے، آپ سبق سنائیں گی مجھے ہم آواز حروف، ان کے فرق، ان کی ادائیگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم الفاظ حروف میں سے تا، جی کتنے ہیں؟ تا، را، زا، زا، صاد، یا، سا. اچھا، ان کا مجھے فرق بتا دیجیے. تا، تو، ان کا مجھے فرق بتا دیجیے، کیا فرق ہے ان میں؟ آواز تو ایک جیسی ہے، فرق کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ تا جو ہے میم پتلا پڑا جائے گا اور تو کو موٹا پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق آپ کو معلوم ہے؟ میم مخرج کا. مخرج کا فرق ہے کیا ان میں؟ نہیں، اس مخرج ان کا سیم ہے. مخرج ان کا ایک ہی ہے. کیا مخرج ہے ان کا؟ میم زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں سے لگے گی. اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگی. جی جی، تو ہم نکالیں گے تو اور تھا. تو پھر جب مخرج ایک ہی ہے تو پڑھنے میں فرق کیسے کریں گے؟ میم ایک کو باریک ادا کریں گے اور دوسرے کو موٹا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں نا کہ جب تو ساکن ہوگا تو ہم اس پر قلقلہ بھی کریں گے، لیکن تا کو ہم ہمیشہ نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے. ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، شاباش. آگے بتائیں. زال، زا، غاد، را. جی، ان میں کیسے فرق کریں گی آپ؟ میم جو زو ہے اور جو زا ہے وہ تو ان کا تو مخرج بھی بالکل سیم ہے، اور اس میں یہی آتا ہے کہ زو ہے اس کو موٹا پڑ جاتا ہے اور جو زا ہے وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، وہ نرم حروف ہے. جی، باریک بھی ہے. جی، اور جو صاد ٹھیک ہے ہے. اس کا تو مخرج بھی الگ ہے اور وہ موٹا پڑا جاتا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا نا زال نرم ہے، تو زوا بھی تو نرم ہے. اصل میں جو ان میں فرق ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ مستعلیہ میں ہے اور ایک مستعلیہ نہیں، ایک باریک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، تو زا اور غاد ان کا فرق کیسے کریں گے؟ زو اور زا، زا، غاد، ان کا فرق کیسے ہوگا؟ میم صاد کا تو مخرج ہی الگ ہے نا. تو مخرج سے اور فرق آ جو جائے گا. جی مس، اور ویسے بھی وہ ٹھیک پر ہے. پڑا جاتا ہے. ہوں اور زا، زا کیسے پڑھیں گے آپ؟ را میم نرمی سے پڑھا جاتا ہے.
नहीं, जा नरमी से नहीं पढ़ा जाता, नर्म तो बस 3 ही हर्फ हैं, फा जाल ज़ा। जा को आप सीटी से पढ़ेंगे और इसका मखरज भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका मखरज है जबान की नोक जब सनाया सुफला और सनाया उलिया के पीछे से दरमियान में। लगती है, जी जी, तो फिर ये निकलता है जा, और सीटी के साथ निकलता है। ठीक है, बाकी ये जो 3 हरूफ थे इनमें सीटी नहीं थी, 2 नरम थे, गौद जो है वो मुस्तालिया था लेकिन सीटी वाला नहीं था। ठीक हो गया जी। और कौन सुना रहा है सबक? बखमाला आप सुना दें। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैम स्टार्ट जी, से सुनाना। नहीं ये बाकी पे चली जाए, ता सीन स्वाद, इनका फर्क बता दूं। मुझे आवाज नहीं आ रही। ता सीन स्वाद, जी। मैम ये जो सा ये जी जी। नरमी से अदा होता है, हम्म और ये सौद, ये जो सौद है ये जुबान की नोक के दोनों स्नाया उली और स्नाया सुफला के जो दांत होते हैं उनसे अदा होता है। हम्म ता और का तो मखरज अलहदा है ना, ता को तो आप अलहदा मखरज से अदा करेंगे, ता अदा हो जी जाएगा। जी ता जी। का क्या मखरज है? जबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से या लगती है तो ता अदा होता है। सा अदा होता है। जी। तो जो सीन और स्वाद हैं इनका तो एक ही मखरज है, आप इनमें कैसे फर्क करेंगे? फर्क करना भी जरूरी है, नहीं तो हर्फ जो हैं वो मिल जाएंगे, माना बदल जाएंगे। तो आप कैसे फर्क करेंगे सीन स्वाद? सीन सीटी वाला हरूफ है मैम। जी, स्वाद भी सीटी वाला है। सौद को मोटा पढ़ेंगे। हम्म और सीन बारीक है, दोनों में फर्क जो है ये बहुत करीब है। मखरज जी भी एक है, और एक सिफत इनकी जो है, जो सीटी वाला होना है वो भी इनकी एक ही है। और इनमें सिर्फ मुस्तालिया होने का फर्क है, एक मुस्तालिया है एक गैर मुस्तालिया है। ठीक है, ये जो गैर मुस्तालिया होते हैं उन्हें हम मुस्तफला कहते हैं। खैर आप बस यही याद रखें, बारीक हर्फ हैं। ठीक है ओके जी। मैम। आगे आगे जाएं। हा, हा, इनका फर्क कैसे होगा? हाँ जो है वो दरमियाने हलक के हिस्से से अदा होता है, हाँ। हम्म। और हा? हा का नहीं बताया आपने। अगर आप लोगों को सबक कल का मुश्किल लग रहा है तो आप बता सकते हैं, दोबारा हम इस सबक पे मैम टाइम लगा नीचे वाला सकते हैं। हाँ जो है वो एक हाँ जो है वो दरमियाने हलक से अदा होता है और एक नीचे वाले हलक से होता है। ठीक है, ये जो दो तो अंक वाला मखरज, हाँ है ना, ये नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। ठीक है, तो फिर इनका मखरज का फर्क है, तो लिहाजा इनमें फर्क करना आसान हो गया। जी दोनों के मखरज में फर्क है मैम। ठीक है, आइन और हमजा, इसमें आप कैसे फर्क करेंगे? आइन जो है ये भी दरमियाने हलक से अदा होता है मैम। हम्म और हमजा और हमजा जो है वो हलक के नीचे वाले हिस्सा जो होता है वहां आखिरी से अदा हिस्सा। होता है। ठीक है, कॉफ कैफ। दोनों का मखरज चेंज है। ठीक है, दोनों का मखरज अलग है, ये आखिर से आसान है। जी। और कौन सुना रहा है सबक? कोफ जो है, जवेरिया। जी जी। जी। कोफ जो है जुबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से अदा होता है, जो कौफ है। हम्म और हम्म जो काफ है वो जुबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से अदा होता है।
ان دونوں کا مخرج چینج ہے میم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جویریہ آپ سنائیں دوبارہ سے. ہمارے پاس ہیں ہم آواز حروف 15 ہیں. ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے ورنہ حرف السلام علیکم ایک دوسرے سے مکس ہو جاتے ہیں. جی وعلیکم السلام. میم. مجھے یہ ان کی آتی ہے مطلب پروننسیشن تو آتی ہے لیکن مجھے نا ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں ہے کہ کس مطلب جیسے آپ بتا رہی ہیں نا کہ زبان کا یہ حصہ اس جگہ پہ لگتا ہے تو وہ مجھے بھی میں نے پڑھا نہیں ہے اس کو. اچھا ٹھیک ہے. فرق بتا دیجیے. آپ بے شک مجھے مخرج نہ بتائیں، یہ بتا دیں کہ ان میں مخرج کا فرق ہے یا مخرج کا فرق نہیں ہے، ہم اس کو ایسے فرق کریں گے. یہ بتا سکتی ہیں اچھا. آپ؟ جی جی. کس کا بتاؤں؟ شروع سے تا تو. تا تو. ہوں میم تا کو نارمل پڑھتے ہیں اور تو جو ہے اس کو پر پڑھتے ہیں. باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور تو کو ہم پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. یاد رکھیں یہاں پر جویریہ کہ ان کا مخرج ایک ہی ہے. جہاں سے حروف نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم مخرج کہتے ہیں اور یہ مخرج ان کا سیم ہے بالکل تا تو. ٹھیک ہے. اوکے میم. اور ان میں فرق ہو رہا ہے وہ صرف ان کی صفت سے ہو رہا ہے، صفات سے ان میں فرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ آگے بتا سکتی ہیں زال زا واد وا. جی. زال جو ہے اس کو نرم پڑھتے ہیں، زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو زود ہے اس کو پر پڑھتے ہیں اور زو کو بھی پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں میں ایک دفعہ پھر سے اس کے فرق کو دہرا دیتی ہوں. یاد رکھیں کہ زال اور زوا یہ مشکل ہے فرق کرنے میں، اس لیے کہ زال اور زوا کا مخرج ایک ہی ہے، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور ان میں جو پائی جانے والی ایک صفت ہے نا نرم ہونا، وہ بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. زال اور زوا یہ نرم بھی ہیں اور ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے. پھر ان میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ تو میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ حروف میں ایک سے زائد صفات ہوتی ہیں. بعض حرف ایسے ہوتے ہیں جن میں کئی کئی صفتیں ہوتی ہیں، جیسے ان میں ایک صفت زوا میں یہ ہے کہ یہ نرم ہے اور دوسری صفت زوا میں یہ ہے کہ یہ پر بھی ہے، مستعلیہ میں سے بھی ہے. اور زال میں ایک صفت ہے کہ یہ نرم ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ باریک ہے. تو جب یہاں پر یہ آ کے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، دونوں نرم ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن ایک پر ہے ایک باریک ہے. اور زا میں زا تو بالکل ہی مختلف ہے، اس کو آپ بہت آسانی سے فرق کر لیں گے. زا میں آپ سیٹی بھی مد نظر رکھیں گے کہ سیٹی ہے زا میں، اس کا مخرج بھی علیحدہ ہے. پھر آپ کے پاس جو زوال آتا ہے اس کا مخرج بھی بالکل علیحدہ ہے اور یہ پر ہے. آگے کون ہے سبق سنانے والا؟ جی ایمن خان آپ سنائیں گی سبق. ہم آواز حروف کا فرق تا سین صاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم اصل میں مجھے جو ہے مخرج کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ ایسے تو مجھے آتا ہے مطلب ساری تختی، لیکن یہ مطلب جن جگہوں کو ان کے اپنے اپنے نام ہے نا مخرج، تو وہ مجھے نہیں آتے، وہ میں نے نہیں پڑھے. ٹھیک ہے. فرق بتا دیں آپ. آپ کل کی کلاس میں تھی جی تو فرق آپ بتا سکتی ہیں. کل ہم نے فرق پڑھا ہے، ہم آواز حروف کا فرق جو ہے وہ ہم نے کل پڑھا ہے. جی. سا سین
एंड स्वाद। सा जो जी। है तो ये जुबान की नोक, जो सामने वाले दो दांत है ऊपर वाले, उसके साथ जब हम्म ये लग जाए तो सा अदा होता हम्म है। हम्म और सीन, अब मुझे सीन का मखरज नहीं आता। हम्म। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब हम फर्क पढ़ने आते हैं ना, तो सबसे पहले हम फर्क करते हुए ये देखते हैं कि ये जो हुरूफ हैं, ये जो एक सेट होता है ना हुरूफ का, जैसे देखें आपके जी पास ता वा का एक सेट है, जाल, जी जा, वॉद और दुआ का ये आपके पास एक सेट है। दो सेट जी हो गए। फिर सा सीन स्वाद तीन, फिर हा जी ये एक सेट है। ठीक है। फिर हमजा आइन, फिर कौफ का, तो टोटल ये आपके पास 6 सेट है। तो आपने ये जी देखना होता है ता और त्वा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि इनके मखरज को हम जानें। अगर जी मखरज का फर्क है ना, तो फिर इनको फर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब जी मखरज का फर्क नहीं है ता और त्वा में, तो फिर हम इनकी सफात को देखते हैं। सफात से इनमें फर्क हो गया, त्वा मोटा है, ता बारीक है। फिर जब हम आए जाल, जा, गौद और ज़ा की तरफ, वहां पे भी हमने देखा कि जाल और ज़ा इनका मखरज सेम था, और जी इनमें बारीक होना भी, नरम होना भी जो है वो सेम था। सिफत जो एक है, एक क्वालिटी इनकी नरम होना, ये भी सेम था। लेकिन क्या चीज मुख्तलिफ थी कि ज़ा जो है वो मुसालिया में से था, पुर था, और जाल ये बारीक था। फिर हम जी जा की तरफ गए तो हमने देखा जा का मखरज चेंज है। जा का मखरज है जबान की नोक जब ऊपर और नीचे दोनों के दांत के दरमियान में लगती है, दोनों दांत आपस में मिलते हैं और पीछे से जबान की नोक लगती है, तो जा अदा होता है, जा। जी और जा में जो है वो थोड़ी सख्ती भी है, जमाव भी है इस हर्फ में। फिर हम ज़ौद की तरफ गए, हमने देखा कि ज़ौद का मखरज भी बिल्कुल अलहदा है। जबान की करवट ऊपर वाली 5 दाढ़ों से लग रही है, तो ज़ौद जी अदा हो रहा है, और ज़ौद मोटा हर्फ भी है। ठीक है। फिर जी हमारे पास आया सा, सीन, ज़ौद। तो हमने देखा कि सा, एक तो सा इसका नरम। मखरज अलहदा, नरम भी है, जी मखरज भी चेंज है, तो सा की अदायगी आराम से हो जाएगी। जबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे से लग रही है, सा जी अदा हो रहा है। सीन और स्वाद, इनका मखरज भी सीटी एक है। वाला। ठीक जी है। इनका जी मखरज भी एक है, और इनमें एक सिफत जो है ना, सीटी वाला होना, जी ये भी सेम है। तो अब हमने देखा कि इनमें कोई तो मतलब फर्क होगा। तो हमें मालूम हुआ कि सीन बारीक है, स्वाद मोटा है। प्लेट में पड़े हैं। ठीक है। जी फिर उसके बाद जब हम हा और हा में आए, तो वहां पर हमें मखरज का फर्क मालूम हो गया, वो आसानी हो गई। आइन और हमजा में भी मखरज का फर्क है, और कौफ और कैफ में भी जी मखरज का फर्क है। इसके अलावा सिफात में भी फर्क है, लेकिन मखरज के फर्क से हमें बहुत आसानी मिल गई, हम आगे नहीं गए। ठीक हो गया। जी मैम। मैम मखरज भी बता दें साथ साथ। अच्छा, हा और हा का मखरज, हा जो है वो दरमियाने हलक से निकलता है, इसको हम कहते हैं वस्ता हलक, दरमियाने हलक कह दें आप। हलक के ना हम 3 हिस्से करते हैं। एक बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारे मुंह के साथ है। ठीक है। जब हम निगलते हैं ना, तो जैसे ही निगलना मतलब कोई भी चीज हमारे अंदर इंटर हो जाती है, तो वहां से हलक शुरू हो जाता है। तो वो पहला मकाम है, और यहाँ से अदा होता है गईन खौ, गईन खौ, और इसको कहते हैं अदना हलक। फिर दरमियान में जहां पे एक उभरी हुई हड्डी होती है अक्सर लोगों की, उसको कहते हैं वुस्ता हलक। और फिर बिल्कुल नीचे जो हमारे सीने के साथ मिला हुआ हिस्सा है, उसको हम कहते हैं अक्सा हलक। ठीक है। दरमियाने हलक से अदा होता है आइन हा, आइन हा, और अक्सा हलक से अदा होता है हमजा हमजा हा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कौफ और काफ है। हरूफ लहातिया है, मैंने आपको कल बताया था, जबान की जड़ ऊपर नरम वाले तालु से, जिसे हम कव्वा भी कहते हैं, वहां लगती है, तो अदा होता है कौफ। और फिर जबान सख्त तालु के साथ लगती है पीछे, वही वहीं से जबान थोड़ा आगे आके सख्त तालु के साथ लगती है, तो अदा होता है कफ।
یہ ہم آواز حروف ہو گئے. جی سنبل آپ سبق سنائیں گی. یہ مستعلی شروع. جی ہم آواز حروف سنانے ہیں آج. تا، تو، جی رال، زا، زود، زو، شاباش. سا، سین، خود، شاباش. ہا، ہا، عین، حمزہ، اور کاف. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے ذرا فرق کر دیں زال، زا، غاد اور ضا میں. ان میں فرق کر دیں آپ مجھے. جیسے میں نے کل فرق بتائے تھے ایسے فرق بتا دیں. رال، رال، ان کے مخارج بھی بتانے ہیں کہ یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے دیکھیں رال. جو بھی فرق آپ کو معلوم ہے نا ان حروف میں آپ مجھے بتا دیں. چاہے جی، مخرج کا فرق ہے چاہے صفت کا فرق ہے آپ مجھے بتا دیں. رال نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور زا جو ہے اس میں وصل آتی ہے، سیٹی والے حروف میں سے ہے، سختی سے ادا ہاں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور زود یہ جو ہے موٹا، مستعلیہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ہوں اور زوا بھی مخرج بھی موٹا تو پڑھا جاتا مختلف ہے. ہے نا. زواد کا مخرج بھی تو مختلف ہے. جی زوا جو ہے وہ پر ہے لیکن مخرج زواد اور زوا یہ دونوں کوالٹی میں سیم ہیں. دونوں پر ہیں اور لیکن مخرج مخرج. دونوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. جی مخرج. پھر جی زال اور زوا ان کی بھی ایک کوالٹی سیم ہے، نرم ہے. لیکن ہاں، اور مخرج دوسری ان کا کوالٹی الگ ہے الگ. نہیں ان کا مخرج بھی ایک ہے زال اور زوا کا. زال زوا نرم بھی ہے اور مخرج بھی ایک ہے لیکن ان کی ایک کوالٹی ہے باریک ہونا اور موٹا ہونا، وہ علیحدہ ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. جی ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ حروف میں بیک وقت کئی صفات پائی جا سکتی ہیں. ایک وقت میں بہت سی صفات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. صفات کہتے ہیں جب آپ حروف ادا کرتے ہیں نا تو جس کیفیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس چیز کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی میم. جی اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. اب کون سبق سنا رہا ہے؟ نور فاطمہ، طیبہ، جی کون سنا رہا ہے؟ ایفا، السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا آج ہم آواز حروف کو ان کے فرق کو سن رہے ہیں. میم میں تھوڑا سا بیان لیٹ آئی ہوں کیجیے. تو میں کیا سنانا ہے جو کل پڑھا تھا؟ اچھا جی جی ہم آواز حروف کا جو فرق پڑھا تھا نا ہم نے بس وہی بیان کرنا ہے. پہلے تو آپ مجھے بتائیں ہم آواز حروف ہیں کتنے؟ 12 یا 15؟ 1 2 3 4 15. 5. 15 ہیں بیٹا 15 حروف ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. ہم آواز حروف 15 ہیں. اچھا تو ہم آواز حروف میں فرق کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لہنے جلی نہ ہو، ورنہ بالکل معانی صحیح. پوری طرح تبدیل ہو جاتا ہے لفظ کا، اور وہ بالکل صحیح شاید. گناہ والی بات ہوتی ہے اگر ہم قرآن غلط جی معنی جی کے ساتھ پڑھیں. لہن جلی حرام ہے نا. لہن جلی یس میم. حرام ہے. شاباش. لہن جلی قرآن میں کی جانے والی ان بڑی غلطیوں کو کہتے ہیں جو معاف نہیں ہیں، حرام غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کل سبق سمجھ آیا تھا؟ یس میم. چلیں پھر تو آپ مجھے بتا دیں گی آسانی سے کہ آپ مجھے بتائیں ثا، سین اور صاد آپ ان میں کیسے فرق کریں گی؟
میم مخرج کی بنا پر اور صفت کی بنا پر جو حروف ہیں ان کو علیحدہ ہوں، کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. تو آپ کیسے فرق کریں گی؟ اب آپ مجھے بتائیں. سا، سین، صاد. جو سا ہے وہ جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کی طرف لگتی ہے، اور جو سین ہوں اور صاد ہے ان کا مخرج سیم ہے، دونوں اوپر والے ہوں دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان آتی ہے. اور جو سین ہے ہوں وہ باریک ہے، اور جو صاد ہے وہ کیا کہتے ہیں مستعالیہ ہے، اور جو اوکے اوکے. سا ہے وہ نرم حرف ہے. ہوں، ٹھیک ہے، صحیح. شاباش بیٹا، شاباش. جی، اور کون سنا رہا ہے سبق؟ نور، فاطمہ اور طیبہ. آپ رہتے ہو، آپ لوگوں نے سبق نہیں سنایا. اچھا جی، کوشش کریں سبق سنانے سے آپ کی غلطی نکلے گی. اگر آپ سبق سنائیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی، اور اگر آپ سبق نہیں سنائیں گے تو آپ کی غلطی اندر ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے؟ فقط کلاس اٹینڈ کرنے سے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے مفردات کی ایکسکیوز می میم، دوبارہ سے. جی جی بیٹے. میم اگر پچھلی کلاسز کی ریکارڈنگز مل جائے تو. اچھا، میں پوچھتی ہوں کیسا ہے. مل سکتی ہیں، میں بتاتی ہوں. اوکے ٹھیک ہے، اوکے. جی میم. اچھا جی. تو اب آج ہم نے، ویسے تو ہم پہلے بھی مفردات کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اب کیونکہ ماشاءاللہ ہم مستعلیہ سمجھ چکے، نرم حروف سمجھ چکے، سیٹی والے حروف سمجھ آ گئے ہیں، ہمارے ہم آواز حروف ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو آج جو ہم نے مفردات کو پڑھنا ہے اس کا جو ہے نا وہ کچھ علیحدہ ہی رنگ ہوگا انشاءاللہ. سمجھ آ گئے ہیں اب ہمیں مفردات، تو یہ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ ایک فائنل جو ہے وہ اس کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کریں. جی لائبہ آپ پڑھیں ذرا. میں کچھ بچیوں سے پڑھوا لیتی ہوں تاکہ ہم نے آج تجوید میں بھی کی طرف بھی جانا ہے. ٹھیک ہے لائبہ، مفردات پڑھیں بیٹے. الف، با، تا، وا، جیم، خا، خا، دال، زال، را، زا، لائبہ سین، زا ٹھیک نہیں ہے آپ کا. زا، زا میں نہ تو آپ کی سختی ہے اور نہ ہی سیٹی ہے. زا، زا، زا. زا، اور لائبہ واضح کریں. زا، زا، ہوں سین، شین، ٹھیک ہے، صاد. آگے آگے کوئی اور پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے. کہاں پہ چھوڑا انہوں نے؟ شین پہ. جی جی، شین سے آگے پڑھ لیں. صاد، صاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اچھا، آپ لوگوں نے شاید مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم مخرج پڑھ کے، مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہے مخرج، ایسا کچھ سوال آپ لوگوں کی طرف سے تھا؟ ان کو کسی پریکٹس کا یہ کرنا نہیں آ رہا تھا. اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مطلب اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں؟ کچھ حروف سمجھ میں آ ابھی رہا بھی لگتا ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے، مگر کچھ حروف میں ایسا بھی لگتا ہے کہ ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے، جیسے ضاد ہے. ہے؟ اچھا. ہوں. اور بس مجھے تو کون سے یہی حروف ہیں؟ لگتا ہے. اچھا، واد مشکل ہے، مطلب اسے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. واد، واد. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، صرف آپ کا منہ کھلے گا نا پر حروف پڑھنے میں، صرف آپ اپنا منہ کھولیں گے تو یہ آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے زواد کی پریکٹس نا ولضالین، ولضالین اس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ولضالین سے زواد کی پریکٹس کریں گے نا تو آسان ہو جائے گا زواد.
ٹھیک ہے. میم میرا تو وہیں پہ غلط ہو رہا ہے، میں تو سے پریکٹس کی تھی. میری زبان سائڈ والے 5 دانتوں پہ نہیں لگ رہی ہے، میری زبان آگے لگ رہی ہے، اوپر کے دانتوں کے اوپر پیلٹ پہ لگ رہی ہے. آپ نا پہلے زبان لگائیں، پھر جب ادائیگی ہوگی تب ضروری نہیں ہے کہ ہر مطلب مستقل لگی نہیں رہے گی. پہلے آپ زبان لگائیں اور وہاں سے اس کو شروع کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہنا جب یس مطلب ہم میم. نے جب یہ حرف نکالنا ہے نا، تو آپ پہلے سے جیسے ہم کسی چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں ایسے آپ اپنی زبان لگائیں. ٹھیک ہے، تو کچھ دن ایسے پریکٹس رہے گی، پھر آپ کی عادت ہو جائے گی. چائے صحیح بن ہو گیا. چکی. اچھا جی، جی میم. تو وہ بھی آج جو ہمارے پاس اب آگے سبق آ رہا ہے وہ آپ کے آج ہم نے مخرج کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ مفردات آج ہم نے مکمل کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں گے ہم کل کون سے مخرج پر تھے؟ تیرہ ہو گیا تھا میم. اچھا ماشاءاللہ 13 ہو گیا. تو مخرج نمبر 14 یہ بھی ہم نے کل، اگر آپ کو یاد ہو، صفات پڑھتے ہوئے، وہ ہم آواز حروف پڑھتے ہوئے ہم نے اس مخرج کو بھی دیکھا تھا، لیکن آج اور اس کو واضح کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو نقشہ آ رہا ہے نا، اس میں نوکیلے سے 2 دانت آپ پر واضح کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سامنے کے 2 دانت ہیں، اوپر نیچے کے 2 دانت ہیں، پیچھے سے زبان ان کو ٹچ کر رہی ہے. صاد، ز، سین. جی ادائیگی کیجئے. صاد. آواز نہیں آ رہی مجھے. صاد، ز زا، سین. سین. ٹھیک ہو گیا. یہ مخرج بہت آسان ہے. ثنایا سفلا، ٹھیک ہے، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے 2 دانتوں کی نوک سے لگے. اچھا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ثنایا سفلا کی 2 نوک سے لگے. اس کا صحیح مخرج یہی ہے کہ یہ پیچھے سے دانت لگتی ہے. ما اتصال ثنایا علیا. ہم جب بڑی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اور آسانی بھی اسی میں ہے کہ اوپر والے اور نیچے والے دانت آپس میں ملیں، پیچھے سے جو ہے وہ زبان ان کو لگے. سین، پھر سے کریں، سین. جی، سین. صاد، صاد، ز، ز، ز. تو 14 مخرج بھی الحمدللہ سمجھ آ گیا. ہمارے پاس 15واں اور 16واں مخرج نہیں، یہ تو 12 13. فا. اب یہ حروف شفیہ آ رہے ہیں آپ کے پاس. فا، با، میم، واو. یہ جو حروف ہیں یہ حروف شفویہ ہیں. ٹھیک ہے. فا کا مخرج ہے ثنایا علیا، یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانت، دونوں دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کو لگے. فا، جو گیلا حصہ ہوتا ہے اندر والا. فا ادا کیجئے. فا. فا. ٹھیک ہے، فا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مخرج نمبر 16. مخرج نمبر 16 کا جو مخرج ہے نا، مطلب وہ صرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. میم ادا ہوتا ہے، میم ادا ہوتا ہے، پہلے با ادا ہوگا. با ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے گیلے حصے سے. دونوں اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں. با، گیلا حصہ، اندر والا تری والا حصہ. با. جی ادا با. کیجیے. با. پھر آپ دیکھیں میم، خشک حصے ملانے سے، سامنے جو ظاہر حصے ہیں آپ کے
मीम मीम मीम, सही। और वाव जो है वो होंठों की गोलाई से अदा होता है। आपका ये शुरू भी गोलाई से होगा, खत्म भी गोलाई पर होगा, लेकिन आपने ओ की आवाज नहीं निकालनी। वाव, जब आप आखिर में होंठ वाह गोल कर रहे होंगे ना, आपने आवाज बंद कर लेनी है। जी, वाह, वाह ठीक है। वाह वाह, वाह, ठीक है जी। ये आपके हो गए 16 मखरज। आखिरी मखरज जो है वो गुन्ना का है, ठीक है। गुन्ना कहाँ से अदा होता है? मखरज नंबर 17, खशियोम, नाक का बांसा, ठीक है। जब नून मुशद्दद होगा या मीम मुशद्दद होगा या यरमलून में जिनका इदगाम करना होता है, तो उस वक्त गुन्ना अदा होगा नाक मुशद्दद से। का मतलब क्या है? तशदीद वाला मीम, तशदीद वाला मीम या तशदीद वाला नून, तो कहां से अदा होगा? ये जो नाक में आपके पास ये जो नरम हिस्सा है ना, ठीक है, यहां से, नाक का बांसा, यहां थोड़ी देर आवाज को लेके जाते हैं। जैसे वो जो गुनगुनाहट होती है ना, ऐसी आवाज होती है, ऊपर आवाज लेके जाते हैं नाक में। अच्छा, ये याद रखिएगा, गुनने के अलावा अगर आप नाक में आवाज लेकर जाएंगे तो आपकी तिलावत खराब हो जाएगी। आप गुनने के अलावा नाक में आवाज ले जाने से बचेंगे। सिर्फ गुनने में आप नाक में आवाज लेके जाएंगे। जी, आज आपके 17 मखारिज पूरे हो गए। इसमें अगर कोई भी आपको मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों भी हमारा सीरत था और हम सीरत में रह गए थे। मैम अस्सलाम आज वालेकुम। बस, वालेकुम सलाम। मैम ये मुखारिज तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी इन पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, मेरा ख्याल है हमें जरूरत है मैम। अभी ये उस तरह से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे। ठीक है, कोई बात तो नहीं, हम टाइम लगा लेते हैं। अगला हफ्ता भी हम इस पे लगा लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नहीं मैम, बाकी सबकी भी आप राय ले लें, सब क्या कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद मुझे फील हो रहा है हमें इस पे थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। जी मैम मैम। तख्ती के अलावा मुझे लग रहा है कि तख्ती हो भी रही है ना, तो जब हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो जब उन पे हरकत आ रही हैं, पेश ज़बर जेर, तो वहां पे ये उस तरह से नहीं मुखारिज से अदा हो रहे। एक बिल्कुल मैम, ऐसा प्रॉब्लम ही है, मुझे ये फेस करनी हो रही है कि हम ऐसे इधर ही है तख्ती जो बिल्कुल। सादा पढ़ते हैं वो तो हो जाते हैं, मगर जब हम कुरान के साथ पढ़ रहे हम्म हैं तो उस तरह से नहीं अदा हो रहे। हम्म उसके लिए हमारा कायदा आगे बढ़ना जरूरी है ना। हमारे पास हरकत की तख्ती आएगी, फिर हमारे पास एक मश्क का आएगा, एक आएगी, एक जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। उसके लिए हमारे पास हुरूफ आएंगे। देखिए, आप लोग अपने आप को, आप ये ना समझें आपको कुरान पढ़ना आता है, आप ये समझें कि हम सीख रहे हैं। तो आप जब अभी अभी हरकत हो गई है, अभी हरकत से हम चले जाएंगे मश्क की तरफ, हम हुरूफ मुक़त्तआत की मश्क की तरफ अगर जाते हैं, साथ साथ हम रेगुलर मखारिज को दोहराते रहेंगे, ताकि मखारिज हमारे जहन से महव ना हो, बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है। तो फिर जब आप हाँ जी, ये भी मश्क ठीक की है, तरफ ठीक है जाएंगे मैम। ना, जैसे अभी हुरूफ मुक़त्तआत की आप जब मश्क करेंगे, उसमें आप पर गुन्ना वाज़े हो जाएगा, ठीक है। आप वहां पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। आपको गुन्ने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे हुरूफ हैं उसमें, हा है, आइन है, कौफ है, ठीक है। ये सारे भी आप पे उस पर वाजे होंगे। इसके अलावा कायदा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो आपके जो कुरान करीम के अल्फाज हैं वो खुद ब खुद निखरते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है बहरहाल मैम। अगला हफ्ता आप लोग ये समझें कि हमने जो तजवीद है ना वो आगे नहीं बढ़ानी। तजवीद में हम मखारिज पे ही रहेंगे, कायदा हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, ठीक। इंशाल्लाह मंडे से हम जो है वो हुरूफ मुक़त्तआत पे आएंगे। तो आज जो हमारे पास सबक था हमारा सीरत, मुझे ऐसा लगता है ये सबक हमने पहले पढ़ा था पिछली जुमेरात को।
نو مس. یا میں نے آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات، زندگی، کردار، معاملات، اس کو سیرت کہتے ہیں. کسی بھی شخص کے اخلاق و زندگی کو سیرت کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے سیرت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، اور آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. قرآن کریم گواہی دیتا ہے، آپ کے لیے قرآن کریم میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے. یہ آپ کی سب سے بڑی خاصیت ہے جو اور کسی رسول میں نہیں پائی گئی. اس کے علاوہ بہت ساری خاصیتیں، خوبیوں کا پیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جیسا کہ آپ کا نام محمد، اور یہ وہ نام ہے جو آپ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، آپ کے بعد ہزاروں لوگ اس نام سے موسوم ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا، اپنا نبی بنایا، بہت ہی اللہ کے محبوب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب بھی حاصل ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لقب ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا سب سے پہلا تقاضا ہم پر یہی ہے کہ ہمیں آپ سے بہت محبت کرنی ہے، اور محبت کا تقاضا ہے آپ کی ہر بات ماننا. ہماری زندگی میں جو جگہ حضور کی ہو وہ کسی دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے، اور جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی خود بخود اطاعت آ جاتی ہے، فرما برداری آ جاتی ہے. جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو مانے گا، ان پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور اسے جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن. والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ. تو یہ مختصر سی آج ایک سیرت کا حصہ ہے، اور اسے اپنے ذہن میں رکھیں. جتنی سیرت پڑھی جائے گی انشاءاللہ اتنی حضور سے محبت میں اضافہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.